بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو دنیا سراہ رہی ہے. پاکستان کی ہر میدان میں پذیرائی ہو رہی ہے, پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے, اور پاکستان جو کچھ مختلف فورمز پہ بیان کر رہا ہے, عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہو, اکانومی کی صورتحال ہو, کووڈ کی صورتحال ہو, معیشت کی صورتحال ہو, فوجی صلاحیت کی صورتحال ہو, پاکستان کو اگر کمپیئر کیا جائے انڈیا کے ساتھ تو پاکستان بہت بہتر ہے. اور دو تین چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور ایک اور بھی دلچسپ چیز ہوگی, اور وہ ہوگی وزیر اعظم عمران خان. کیا وزیر اعظم عمران خان جو براہ راست کالز لیتے ہیں, آج تیسرا سیشن تھا, وہ اتوار کے روز وہ براہ راست ٹیلی فون کالز لیتے ہیں, اور ان کو جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں وہ واقعتاً لائیو ہوتی ہیں. وہ جینون پاکستانی فون کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر اس میں دو نمبری ہے, یعنی کہ نمبر دے دیا اور اے بی سی ڈی کو سوالات بھی بتا دیے کہ آپ نے کال ملانی ہے. آگے آپریٹر کو بھی پتہ ہے کہ کال آپ نے تھرو کر دینی ہے, فلاں نام کی فلاں شہر سے کال آئے گی تو آپ نے وزیر اعظم سے بات کروا دینی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بات کال آئے تو وہ آپ نے بات نہیں کروانی. یہ ایک دلچسپ معاملہ ہوا, اور چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا, اور ماضی میں یہ سلسلہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور وہ ٹیلی فون کالز وصول کرتے تھے, اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ ساتھ والے کمرے سے ہی کالز ہو رہی ہوتی تھیں, اور دو تین کالز اس طرح سے آؤٹ بھی ہو گئیں بعد میں کہ یہ تو سارا فیک ہے اور یہ سارا فکس میچ ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کا کل تیسرا سیشن تھا, تو ان کو بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 10 سیکنڈ کا ڈیلے ضرور رکھا جاتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. 10 سیکنڈ کا ڈیلے رکھا جاتا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی لائیو ایسی گفتگو نہ چلی جائے جو نامناسب ہو, غیر اخلاقی ہو, یا کوئی ابیوزو لینگویج جو ہے وہ نہ ہو, کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے, بچے بھی خواتین بھی. لیکن وزیر اعظم عمران خان جو کرتے ہیں کالز, وہ ہمیں تو خیر اندازہ تھا کہ لائیو کالز ہی ہیں, اور پورے کا پورا وہاں پہ سسٹم لگایا جاتا تھا. بلکہ ہمیں بہت سارے کالز بھی آتی ہیں اس دوران کہ ہمارا نمبر بیزی نمبر جا رہا ہے, نمبر 1 نہیں 2-3 ہونے چاہیے, ہماری کالز نہیں مل رہی. تو ظاہر ہے یکدم پریشر آتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے کل جو سیشن کیا تو اس میں ہوا یہ جی کہ ہمارے ایک دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, حبیب اکرم صاحب, دنیا ٹی وی سے منسلک ہیں. تو اچانک ایک کال آئی, تو کال تھرو ہو گئی, اور ان کو بتایا گیا کہ جی میں حبیب اکرم بول رہا ہوں. تو ان سے بات چیت ہو گئی. تو حبیب اکرم صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اصل میں پروگرام کرنا تھا. ان تک بھی یہ چیزیں ظاہر ہے پہنچتی ہیں, کانسپریسیز تو پھر شروع ہو جاتی ہیں, ڈس انفارمیشن بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو عام تاثر گمان یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح ہی کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب بھی لائیو کالز نہیں لیتے, بلکہ بس من پسند لوگوں کو پہلے سے دیا ہوا ہے وہی ہوتا ہے. تو خیر حبیب اکرم صاحب نے کال ملائی, کال مل گئی, اور ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بات بھی ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو آج یہ پروگرام کرنے لگا تھا, اسٹوری کرنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ فیک ہے, لیکن چونکہ اب میری اپنی کال مل گئی اور روٹین میں ملی, میری اپنی بات ہو گئی, لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو یہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, اور وہ جینون ہے. اس سے ایک اور بتا دوں کہ جب سے یہ پرائم منسٹر براہ راست کالز لینا شروع کی ہیں, 3-4 کام جو ہیں وہ پھنسے ہوئے تھے لوگوں کے, نہیں ہو رہے تھے. تو وہ 24 آورز میں, ود ان 24 آورز وہ
ان لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، اور اس سے یہ اثر پڑتا ہے. ایک تو وزیر اعظم کا وہ جو پورٹل ہے اس میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% آپ کو رزلٹ ملتا ہے، اس میں بھی ظاہر الٹیمیٹلی یہ چیزیں جاتی ہیں نیچے بیوروکریسی کے پاس، اور بیوروکریسی ہی اس کا جواب سبمٹ کرتی ہے. اور اس میں کچھ معاملات میں ہمارے پاس بھی ہیں، یہ ہم وزیر اعظم عمران خان سے بھی کہیں گے اور ان کی ٹیم سے بھی، کہ وہ ان کو ری چیک کریں، ان کو ڈبل چیک رکھیں اس پہ پورٹل پہ. جو سٹیزن پورٹل ہے، آن لائن شکایات کا طریقہ کار جو ہے، یہ سہولت عوام حاصل کر رہی ہے، ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن اس پہ ڈبل چیک رکھیں، کیونکہ بعض ایسی شکایات جو ہیں وہ دبا دی جاتی ہیں اور کال جاتی ہے ادروائز کہ جناب اس پہ آپ پورٹل کے بجائے آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، عدالتوں کی طرف جائیں یا کوئی اور فورم کریں، تو اس پہ آپ نہ آئیں. تو یہ جو پرائیویٹ کالز ہیں یہ جانے کے بجائے یہ پورٹل پہ ہی ہونی چاہیے، سٹیزن پورٹل پہ ہی اس کا جواب ہونا چاہیے. تو اس کو ضرور چیک کیجیے گا. ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ پہلا مہینہ جو جولائی کا تھا، 1 جولائی سے 31 جولائی تک کا پہلا مہینہ ٹیکس ریکوری کا تھا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم انڈر پریشر رہے کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ، اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا. لیکن اس کے باوجود جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس کلیکشن وصولیوں کا ہدف، وہ پہلے مہینے ہی ہدف سے زیادہ وصول کیا ہے، اور پہلے مہینے 410 ارب کی ریکارڈ وصولی کی ہے ایف بی آر نے. اور یہ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی کاروباری طبقے نے، پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے اپنا ٹیکس جمع کروایا ہے پہلے مہینے مالی سال 2021-22 کا پہلا مہینہ جولائی، اس میں جمع کروایا ہے. 410 ارب روپے جمع کروایا ہے، اور یہ 22% زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت. یہ بڑی رقم ہے، اور یہ اگر اسی طریقے سے یہ چلتا ہے تو سال کے اختتام پہ نہ صرف ہدف حاصل ہوگا بلکہ ہدف سے زیادہ ٹیکس ہوگا. اب اس میں اتنی خوشی والی کیا بات ہے، یا پلس پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ پلس پوائنٹ یہ ہے جی کہ ٹیکس جب بھی کوئی کاروباری آدمی جمع کرواتا ہے تو وہ کب کرواتا ہے؟ وہ اس وقت کرواتا ہے جب اس کو منافع ہو رہا ہو، اس کی اکانومی صحیح ہے، اس کی اکانومی بہتر ہے، اس کا کاروبار فٹ چل رہا ہے، اس کی انڈسٹری، اس کی صنعت، اس کا کارخانہ، اس کی دکان، یہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ، یہ سب صحیح چل رہا ہے، تو وہ جتنی زیادہ اس کو آمدنی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ ٹیکس جمع کرواتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے شہری، پاکستان کے کاروباری لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، ان کے کاروبار صحیح چل رہے ہیں، منافع حاصل ہو رہا ہے، اور قومی خزانے میں بھی اسی تناسب سے جمع ہو رہا ہے. اب اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے شاباش دی، اور اس کو پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا، ایف بی آر کا بھی شکریہ ادا کیا. پچھلے سال کا ہدف تھا وہ تھا 4732 ارب روپیہ تھا. 4732 جو تھا وہ وصول کیا گیا، جبکہ ہدف جو تھا وہ 4691 تھا، اور یہ بھی 18% زیادہ تھا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اب کمپیئر کریں آپ دوسری جانب تو انڈیا کے جناب اس وقت ستیہ ناش ہوا ہے. تو یہ اچھی خبریں ہیں، اور اسی لیے کراچی میں جو صنعت کو ہر صورت میں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، پورٹس کو کھلا رکھنے کا، تاکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. امپورٹ اور ایکسپورٹ، خام مال آ رہا ہے یہاں پہ، وہ بنے گا، ہم اس کو بنائیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، پاکستان کی ایک وکٹری آپ کہہ لیں وہ ہوئی ہے، وہ ہے کشمیر کا معاملہ.
اور کشمیر کے معاملے میں یورپین پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی ہے۔ ممبران یورپین پارلیمنٹ نے 16 یورپین پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اپنے صدر کو، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین وہاں پہ صورتحال ہے۔ ہیومن رائٹس واچ ورلڈ رپورٹ 2021 اقوام متحدہ کے کمشنر برائے ہیومن رائٹس نے بھی 2018-19 رپورٹ میں بھی یہ ساری رپورٹ کی ہیں۔ 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، 5 اگست کے بعد سے نقل و حرکت پہ پابندی، معلومات تک رسائی پابندی، ہیلتھ، تعلیم، آزادی اظہار رائے، سب کے سب وہاں پہ مخدوش۔ صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں پہ بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو عقوبت خانے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، کچھ اور ہم نہیں کہہ رہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے سلامتی کونسل کی صورتحال، سلامتی کونسل کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں 16 یورپین پارلیمنٹیرینز، پھر نیوکلیئر جو جوہری جنگ کا خطرہ، پھر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پرائیویٹلی یورینیم کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یہ 16 ارکان پارلیمنٹ نے متنبع کیا ہے اور خبردار کیا ہے، اور عالمی برادری سے اور یورپین یونین سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کروائیں، ظلم و ستم بند کروائیں بھارتی فوج کا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان کی آواز کو صحیح مانا جا رہا ہے، پاکستان جو کچھ بتا رہا ہے عالمی فورمز پہ وہی یورپی یونین کے پارلیمنٹیرینز نے بتا دیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔